سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 262۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ افمن اتبع رضوان اللہ، پس جو اتباع کرتا ہے اللہ کی رضاؤں کا، کمن باء، کیا ہو سکتا ہے وہ باء جو مستحق ہو گیا اللہ تعالیٰ کے غصے کا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان صاحبین اتباع رضا اللہ کے لیے درجات، بلند درجے ہیں اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب مبعوث کر دیا، بھیجا ان کے لیے، ان کے اندر رسول، من انفسہم، ان کی اپنی جنس سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کے احکامات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ما قبل اس کے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت، جب پہنچ گئی تمہیں مصیبت، تکلیف، قد اصبتم مثلیہا، تم نے پہنچائی تھی مخالف فریق کو اس سے دو چند تکلیف، اب یہ جب پہنچ گئی تمہیں، قلتم، تم کہتے ہو، انا ھذا، یہ کیوں ایسا ہوا، قل هو من عند انفسکم، آپ ان کو جواب دیجئے کہ اس کی وجوہات تمہاری خود ہیں، تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں خیانت کا ذکر تھا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے گا، قیامت کے دن وہ اپنی کی ہوئی خیانت اپنے ساتھ لائے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ۔ سامعین کرام، بہت، اگر آپ نے نہیں سنی ہے، کسی میرے سامع نے، تو وہ مضمون دوبارہ سن لیں، کیونکہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور یعنی دیکھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں،
وہ ایک موقع تک محدود نہیں ہوتے، اس کے فوائد اس پہ اللہ تعالیٰ جو تبصرے کرتا ہے، یہ جو ہمیں نقطے بتاتا ہے، وہ ہماری تمام زندگی کے لیے اسی طرح فائدہ مند ہیں جس طرح کہ اس وقت تھے۔ یہ نقطہ جو ذکر ہوا کہ بھئی جس نے امانت میں خیانت کی تو وہ اس خیانت کے نتائج سے نہیں بچ سکے گا، اور پھر جو خیانت کرنے والے ہیں، آج کے سبق میں جو ہم نے آیت سب سے پہلی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضاؤں کی اتباع کرتا ہے وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کی طرف سے غصہ کما لیا۔ بات وہی ہے سامعین کرام، ایک شخص امین ہے، امانت دار ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھ رہا ہے، اور اسی طرح جو اپنے حقوق ہیں وہ تمام ادا کر رہا ہے، اور اللہ کی رضا کی اتباع کر رہا ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے سامعین کرام، افمن اتبع رضوان اللہ، یہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے، مختلف ذہن ہوتے ہیں لوگوں کے، کہیں تو تاجر کی زبان سے، کہیں زمیندار کی زبان سے، کہیں کسی اور طریقے سے۔ اب یہاں دو اشخاص ہیں، دو گروہ ہیں، دو اشخاص ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، یا تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سامعین کرام، بڑا توجہ طلب نقطہ ہے، افمن اتبع رضوان اللہ، اور یہ مضمون جڑا ہوا ہے پچھلی آیت سے سامعین کرام کہ خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے نتائج سے، خیانت کے نتائج سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے، ایک شخص امین ہے، ایک شخص امانت دار ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کے پاس ہیں اس میں وہ خیانت نہیں کر رہا، اس کے پاس جسم ہے، جسم کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس وقت ہے سامعین کرام، وقت بھی، یعنی یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے یہ بھی امانت ہے سامعین کرام۔ یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ بیوی، شوہر، بچے، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ ساری امانت ہیں۔ اور دیکھیں، امانت بات یہ ہے کہ اگر ہم مالک ہوتے اس چیزوں کے تو موت کے وقت ہم سے یہ واپس نہ لی جاتی، بلکہ میت کے ساتھ یہ ساری چیزیں رکھ دی جاتی۔ ہر ایک چیز ہم چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کے پاس جو ان کا مولائے حق ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور یہ مضمون سامعین کرام میں ایسے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنا خود مالک سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جسم کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، آپ دیکھیں اس کو ہم اپنا ملک تصور کرتے ہیں، ملکیت۔ دیکھیں، اگر ملکیت اس کو تصور نہ کریں تو پھر اس میں جس کی امانت ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ لیکن کل کے درس میں آپ کو میں نے بتایا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس کو اپنی ملک تصور کرتے ہیں۔ وہ انگلش کا وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا، مائی لائف اور مائی سٹائل، بھئی میری زندگی ہے، میری جیسی مرضی چاہے جیو۔ بہت غلط تصور ہے سامنے۔
آپ کی زندگی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، چند دنوں کے لیے آپ کے پاس ہے بطور امانت، اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ اور اس تمام چیزوں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے سامعین کرام، کہ اس کو تم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ جسم دیا ہے، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پھر زندگی دی ہے، اس کا استعمال بتا دیا ہے۔ وقت دیا ہے، اس کا استعمال بتا دیا ہے۔ اور تمام نعمتیں جو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال بتایا ہے، اور ایک خاص مقصد کے لیے آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اس جسم کو، اس زندگی کو، اس وقت کو، اس مال کو، اس دولت کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنا سمجھ کے اس میں خیانت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مخالف زندگی بسر کرنی شروع کر دی، تو بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ امین وہ شخص ہے سامعین کرام جو زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار رہا ہے، جو ان تمام نعمتوں کو اپنے مالک کی مرضی جان کے اس کے مطابق استعمال کر رہا ہے، یہ شخص امانت دار ہے۔ سامعین کرام، امانت کا یہ پہلو ہمارے معاشرے میں، جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ایسا تصور میں دیکھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ ہم تو بس وہ کوئی چیز، کوئی 1000-2000 روپے رکھ دے کہ بھئی یہ رکھ لو، یا کوئی باہر جا رہا ہے کہ بھئی یہ تھوڑے سے زیور ہیں یہ رکھ لو، بس ان چیزوں کو ہم امانت سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی سوچ کو اپنی وسیع کریں، سوچیں۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں مجھے سمجھائیں، ورنہ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ، کوئی بھی چیز کے مالک ہم نہیں ہیں۔ ساری چیزوں کے مالک حقیقی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ رب ہے، ہمارا اللہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی ہیں۔ تو امین وہ شخص ہے، امانت دار وہ شخص ہے جو اس زندگی کو، جو اس جسم کو، جو اس وقت کو، جو اس مال کو، جو اس دولت کو اللہ کی رضاؤں کے لیے استعمال کرے۔ اللہ سے پوچھے کہ زندگی آپ نے مجھے کیوں دی ہے؟ تھوڑے سے وقت کے لیے یہ زندگی مجھے کیوں عطا کی ہے؟ یہ جسم عطا کیوں کیا ہے؟ اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ قوتیں آپ نے جو دی ہیں اس کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کو پوچھنا چاہیے، اور پھر اللہ کی رضاؤں کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ سوچنا شروع کر دے، سامعین ذرا کان کھول لے، اگر کوئی شخص میں مطلب مرد عورت جو بھی، یہ سوچنا، یہ سوچ ایسی بنا لے کہ بھئی یہ زندگی ہے میری، بس یہی زندگی ہے، بس یہی جسم ہے میرے پاس، اور یہی زندگی میں نے جینی ہے، جتنا مزے آئے کر لو، اور جتنا اس سے متمتع ہو سکتے ہو، استفادہ کر سکتے ہو، مزے کر سکتے ہو، کھا لے پی لے جی لے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ بہت بڑا خائن ہے سامعین کرام، اس کی سوچ بہت غلط ہے۔ یہ خیانت، اب یہ خیانت یعنی اس کی اگر یہ سوچ بن گئی کہ یہ میری ملکیت ہے، اور اس میں اس نے تصرف کرنے کی ٹھان لی اپنی مرضی سے، جیسا کہ سامعین کرام آج کا معاشرہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ سے نہیں پوچھتا، قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، رسول کی زندگی سے ہدایت نہیں لیتا، رسول کی اتباع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو الہ واحد نہیں بناتا، بہت بڑا خائن ہے یہ۔ اس کا اب یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ یہ تو اپنے رب کو بھول گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آپ ایسے نہ بننا، ان لوگوں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔
یہ دونوں شخص برابر نہیں ہیں۔ آج کی جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162، اس کا سامعین کرام ذرا اس کا یعنی جو مضمون ہے اس کو ذہن میں رکھے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکال دیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم۔ بالکل کلیئر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضاؤں کی پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے اللہ کی رضاؤں کی، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، کمن باء بسخط من اللہ، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند جس نے کما لیا اللہ کی طرف سے غصہ، اللہ کو بھول کے زندہ رہ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں اللہ کو یاد نہ کروں، اپنی زندگی کے کاموں میں اللہ یاد نہ آ جائے میرا تو اس میں نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو مجھے پابند کر دیں گے، اس میں میری شخصی آزادی غائب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بہت بری سوچ ہے سامعین کرام، اگر کسی کی ایسی ہے، بہت ناکارہ سوچ ہے، اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے اس پہ۔ اگر آپ نے اللہ کی رضاؤں کی پیروی چھوڑ دی، امانت میں خیانت کرنا، اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے جنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامعین کرام، یعنی خالی خولی آپ اور ہم جو توقعات لگائے بیٹھے ہیں مغفرت کی، چھوڑ دیں ان کو، ان توقعات جو خالی خولی توقعات ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا، ہو جائے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائیں، حقیقت کو دیکھیں، حقیقت قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، حقیقت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضاؤں کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق جسم کو استعمال کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال اور دولت کو خرچ کر رہا ہے، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ باللیل والنہار سرا وعلانی فلہم اجرہم عند ربہم۔ ہم تو کنجوس بنے ہوئے، مال کے خرچ کی جب بات آتی ہے بہت سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب مال کے خرچ کی بات آتی ہے نا بہت سوچ میں پڑ جاتے ہیں، بھائی یہ تو نقصان ہے۔ تو منافقین جو ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، یہ منافقین جو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے منافق ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کو نقصان سمجھتا ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، وہ نقصان سمجھتا ہے، نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں۔ آپ اپنے لیے بڑے بڑے بنگلے بنا لیتے ہیں، جب اللہ کے گھر کی بنانے کی باری آتی ہے تو اس کے آگے جو ہے مسجد کے آگے پلنگ بچھا کے لاؤڈ سپیکر لگا کے اعلان شروع ہو جاتا ہے چندے کے لیے۔ آپ نے کبھی اپنے گھر کے لیے ایسا اس طریقے سے چندہ مانگا ہے؟ کبھی پلنگ بچھایا ہے کہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں مجھے چندہ دو؟ اللہ کے گھر کے لیے کیوں ایسا کرتے ہو؟ پلنگ بچھا کے گاڑیوں کو روک کے ہرے ہرے جھنڈے لہرا کے ان سے روپے لے کے تم مسجد بناتے ہو، کیا تم خود اپنے پیسوں سے نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ کم دیا ہوا ہے؟ جن کو دیا ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اپنے لیے تو پلازے کھڑے کرتے ہو، کروڑوں روپے لگا دیتے ہو ایک ایک پلازے پہ کہ اس سے میری بڑی انکم ہوگی، لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی مسجد کے لیے چندہ چاہیے یا مسجد بنا لو، پھر ہماری سٹی گم ہو جاتی ہے، اتنے بڑے پیسے تو میں نہیں لگا سکتی، تو سارے نقصان ہو جائیں گے۔ ایسے ہی سوچتے ہیں سامعین اکرام، بس تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا۔
اب بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک مسجد ہے میرے سامنے، اس کی مثال، ایک پلمبر نے اس کے لیے جگہ خریدی، مہم چلائی، پھر تقریباً 6 سال ہو گئے، ایک عرصے تک اس کی دیواریں بن گئی تھیں، چھت نہیں تھی، اب چھت بن چکی ہے، یہ 2013 کا دسمبر میں، سامعین اکرام میں بات کر رہا ہوں، چھت تیار ہے، اب اس کی جو اس میں ماربل لگنے ہیں یا جو پلستر ہونا ہے، پانی کا انتظام ہونا ہے، اب اس کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کسی اللہ کے بندے کی راہ، تھوڑی سی شہر سے ہٹ کے ہے، کوئی بھی چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے، اور اب وہ بنی بھی ایسے ہی بس پڑی بھی ہے، نہ اس میں فرش ہے، نہ اس میں پلستر ہے، نہ اس کا رنگ روغن ہے، نہ گیٹ ہے، بس چھتیں ہیں، اور نہ معلوم کب تک ایسا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی اس کو مال کا مالک ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے لیے تو پلازے بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر ہماری جان جاتی ہے خرچ کرنے کے لیے، ہاں جی تھوڑا سا دے دو، بس تھوڑا سا۔ بات یہ نہیں ہے، صرف اس مضمون کو میں مختصر کرتا ہوں، خلاصہ یہ ہے سامعین کرام کہ وہ خوابوں کی جنت سے باہر آ جائیں، کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، رسول ہماری شفاعت کریں گے، میں نے تو گھر میں ایک اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا ہے، وہ میری شفاعت کرے گا، یا جو ہے میرے والدین شفاعت کریں گے، ان کی میں نے بڑی خدمت کی ہے، یا میں نے اپنی یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے سامعین کرام، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دین کو سمجھ لیجئے، بیس بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے، تمام علوموں کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سے اگر آپ بخشش کے دائرہ کار میں نہیں آتے تو پھر بخشش نہیں ہو سکتی۔ بخشش کا پھر اپنا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور طریقہ کار ہے جس کی وضاحت ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ یہ تو ہماری غلط فہمیاں ہیں سامعین کرام، اگر کچھ احادیث سے ہم اپنے لیے کچھ آسانیاں ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امتی کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں داخل ہوگا لیکن وہ نہیں جو انکاری ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور، اب دیکھیں یہ ایک حدیث آپ دیکھ لیں، اللہ کے رسول کی باتوں میں تضاد نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ایک حدیث میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، یہ بخشش کی بنیاد ہے، مغفرت کی بنیاد ہے۔ کون جنت میں جائے گا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جو ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت میں جائے گا، الا من ابا، لیکن وہ نہیں جو نافرمان ہے، جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ انکاری کون ہے؟ تھوڑی وضاحت کیجیے، بات تو آپ نے بڑی اچھی کی، تھوڑی وضاحت کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی، تو وہ میرا امتی ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ ایک حدیث، ہم نے تو بعض احادیث کو اپنے لیے ایک ڈھونڈا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو ہے میں نے حافظ تو بنا دیا ہے۔ بھئی تم اور تو دیکھو، دین کو سمجھو، بخشش مغفرت کے اصول جو ہے اس کو جانو۔ صاحب ایمان شخص جو ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو یہ کہہ چکا ہے کہ لا الہ، اپنے عمل سے لا الہ الا اللہ یہ کہہ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، یہ جنتی ہے۔
اس نے اگر اللہ کے سوا کسی اور کو بت بنا کے اس کی فرما نفس کو بت بنا لیا، ایسا تو نہیں ہے۔ جس نے انکار کیا اس حدیث کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب انکار کون؟ جو عمل نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے رسول نے تو ہمیں سارے طریقے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بتا دیے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر رہا، رسول کا کہنا مان کے، رسول کی اطاعت نہ کر کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ جہنمی ہے اس حدیث کی روح سے، الا من ابا۔ تو سامعین کرام، ایسی خوش فہمیاں یا خوابوں کی جنت سے باہر آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، لیس بامانیکم، تم اے مسلمانوں تمہاری امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق۔ وہ تو کہتے تھے نا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں تو صرف یہودی اور نصارہ جائیں گے، اور تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اب بھی پوچھ لیں ان سے، ان کا یہی عقیدہ ہے۔ تو مسلمان کیا کہتے ہیں کہ مسلمان جائیں گے، مسلمان تو بنو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برائی کی اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جو کفر کی روش پر چل رہا ہے تو وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے اور اللہ کی رضاؤں کی پیروی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ کو بھول کے، حضور کی سنت کو فراموش کر کے، قرآن سے ہدایت نہ لے کر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے غصے کا مستحق بنا دیا ہے۔ اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہ جہنم، ٹھکانہ جہنم ہے اس کا، بئس المصیر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ اچھی جگہ نہیں۔ اس نے جو اپنے لیے جگہ منتخب کر لی ہے، یہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ لوٹنا تو سب کو ہے، لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو ہے، لیکن ایک اچھی جگہ ہے اللہ کے پاس، جنت، اور ایک دوزخ ہے۔ تو اس شخص کا جو امانت میں خیانت کر رہا ہے، جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ جانا، جس نے دنیا اور ما فیہا کو محبوب بنا کے اسی کے لیے ساری زندگی اسی کے لیے خرچ کر رہا ہے، سارا وقت اسی کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، بئس المصیر۔ بہت لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے۔ اگر اس نے ایسی روش اختیار کر لی ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اب جو شخص اللہ کی رضاؤں کی پیروی کر رہا ہے، اپنا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کو بطور امانت کے اس میں تصرف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجات ہیں، پھر ان کے لیے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، جو جد و جہد کا راستہ جس نے اپنا لیا ہے، کوشش کا راستہ اپنا لیا ہے، یا دوسرا شخص جو ہے اس نے آرام طلبی، عیش کوشی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دنیا اور ما فیہا کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں، واللہ بصیر بما یعملون،
غافل نہ رہنا، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دونوں پارٹیاں، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اب سامعین اکرام، ایسا مضمون ہے جو بہت رسول کی ڈیوٹی اس میں بتائی جا رہی ہے کہ رسول کی ڈیوٹی کیا ہے، رسول کا رتبہ کیا ہے، رسول کی ڈیوٹیاں کیا ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ احسان مومنوں پر احسان تو کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میرا احسان ہے۔ اس کی اب احسان جو ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو تم پر احسان کرے تو اس کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک اس میں نقطہ جو ہے سامعین کرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کی جنس سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھجوایا۔ یہ اس میں بس یہ ایک الگ مضمون ہے سامعین کرام کہ ہم تو یعنی اللہ یعنی رسول کے وجود کو، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، وہ معاشرہ رسول کے وجود کا کوئی خاص اس کو حیثیت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں رسول، ہم نے تو ہر چیز کو بھلا دیا ہے سامعین کرام۔ آپ کو میں کہتا ہوں نا، ہم تو ہر چیز کو بھول چکے ہیں، اپنے رب کو بھول چکے ہیں، اپنے مولا کو بھول چکے ہیں، اپنے معبود حقیقی کو بھول چکے ہیں، اپنے دین کو بھول چکے ہیں، اپنے قرآن کو بھول چکے ہیں، اپنے رسول کو بھول چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو تمام احسانات ہیں اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ 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 اللہ، مقام احسان۔ سامعین کرام ایک ضمنی بات آ گئی ہے، وہ میں آپ کو عرض کر یہ دیتا ہوں۔ حدیث جبرائیل آپ یاد کریں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تھے اور دین کے متعلق کچھ سوالات کیے تھے۔ ایک سوال اس میں تھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو جو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس، یہ کم از کم مقام احسان کا درجہ ہے کہ یہ احساس ہو جائے ہمیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں جو ہے لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے لوگوں پر کہ ان میں ایک رسول بھجوایا ہے۔ سامعین کرام یہ ایک بہت بڑی، رسول کا وجود ظاہر ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور رسول ہی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لائق ہوئے ہیں، ورنہ تو اللہ کی پہچان ہمیں کس نے کرائی ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے کرائی ہے۔ اللہ کی شان سے کس نے ہمیں واقف کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے کرایا ہے۔ تو خیر رسول کی تو اپنی ایک بنیادی طور پہ ضرورت ہے اور وہ ہے، لیکن میں صرف یہاں یہ نقطہ کہہ رہا ہوں کہ احسان کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو آپ پر احسان کرے، دیکھیں آپ کو ایک بہت یعنی مثال کے طور پہ ایک پیاسا شخص ہے، گرمی کا موسم ہے، ایک پیاسا شخص ہے اور وہ جاں بر لب ہے، صرف پانی جو ہے اس کے لیے حیات ہے اس وقت۔ اگر اس کو کوئی شخص
اس وقت ٹھنڈا میٹھا پانی دے دے پینے کے لیے، بغیر کسی عوض کے، بغیر قیمت کے، اگر وہ پانی نہ پیے گا تو وہ مر جائے گا۔ اگر کوئی اور اس کا انسان ساتھی جو ہے اس کو احساناً یہ پانی پلا دے، پیٹ بھر کے پانی پلا دے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر وہ نہ پلاتا تو اس کی موت جو ہے وہ طے تھی۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے وجود کا انحصار وہ ایک گلاس پانی پر تھا۔ تو جب اس کو کسی نے پانی دے دیا تو اب اس کو یقیناً اس کو طرف دیکھے گا تو شکریہ اس کو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی ہاں، ضرور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کا منہ چوم لینا چاہیے کہ بھئی تم نے مجھے موت سے بتایا۔ رسول نے ہمیں، یعنی ہم مردہ تھے، اب قرآن کی صورت میں آب حیات ہمیں پلا رہا ہے۔ وہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن لا کے ہمیں پیش کر دیا، یہ ہمارے لیے آب حیات ہے۔ کسی نے اگر قرآن وحی کے پانی کو پی لیا، یعنی اس کو اپنے اندر سمو لیا، تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ اگر یعنی اس نے پی لیا، استعمال کر لیا، وہ جو وحی، جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے ہمیں دی ہے، یہ اگر کسی نے استعمال کر لی، رسول کی بات کو مان لیا، تو اس میں اس کی حیات ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم انسان ایک خاص مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو قبول کر لیں، یہ وحی کے جو آب حیات ہے، وہی اس کو پی لیں، یعنی اس پر عمل کر لیں۔ جو اللہ اور اس کے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، اس کو قبول کر لیں، اس کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ یہ آب حیات پینے کے لیے ہے، یہ عمل کے لیے ہے۔ ہم نے تو اسے کسی اور طرف لے گئے ہیں، برکت والی کتاب بنا کے، اور بس وہ رمضان کے مہینے میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، یا جو میت ہو جاتی ہے یا جو مریض سخت ہو جاتا ہے تو پھر سپارے کھل جاتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کے موقع پہ بھی ایک قرآن اس کے سر پہ سر، اس کے علاوہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں سامعین کرام جو کہ قرآن کو آب حیات سمجھ کے پی رہے ہیں یا پینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو سامعین کرام قرآن کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، جو حقیقی بات ہے۔ آپ کے پاکستان کے جو آئین ہے اس میں لکھا ہے کہ آئین کی جو وائلیشن ہے اس کی سزا موت ہے، یعنی سپریم قانون آپ کا آئین ہے جو کہ آپ نے خود بنایا ہے، اور قرآن کے قانون کی سزا کچھ بھی نہیں۔ جو قرآن کی وائلیشن کرے گا، حالانکہ قرآن سپریم آئین ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے آپ کے آئین میں، جو کہ آپ اس کو دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامک آئین ہے، 73 کا آئین جو ہے وہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آب حیات ہے، اور اگر ہم نے قرآن کے آب حیات کو پیا نہیں تو ہم مر جائیں گے، ہم مردہ رہیں گے، ہم تو یقیناً ہم مر جائیں گے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں وہ قرآن کی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ پیش کرتا ہوں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اے لوگو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اے لوگو
جب وہ تمہیں للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، ایک دعوت دے، تو دعوت تو قرآن کی ہے، اللہ اور اس کے رسول تو قرآن، اللہ نے بھی قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، اور رسول وہ ذات ہے جو قرآن ہمیں سمجھا رہی ہے، آگے مضمون آ رہا ہے سامعین کرام، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری حیات ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے، اگر تم نے جواب نہیں دیا تو اس میں تمہاری موت ہے، اس میں موت ہے، ظاہر ہے، یعنی اس میں آسان الفاظ ہیں، میرے خیال سے اب اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصر الفاظ کے طور پہ اگر ایک میں جملہ بناؤں، جس نے قرآن اللہ تعالیٰ کی جو آب حیات ہے وہی اس کو پی لیا تو پھر یہ زندہ ہو جائے گا، اور اگر کسی نے اس کو استعمال نہ کیا تو اس کی موت جو ہے وہ ڈن ہے، یہ مردہ یہاں مردہ ہو گیا، حق سے جو یہاں اندھا رہا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کا مضمون اس طریقے سے آیا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں قرآن سے اندھا رہا، حق سے جو یہاں اندھا رہا، وہ وہاں بھی حق سے اندھا رہے گا اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جس نے یہاں حق کو نہیں دیکھا، حق کو نہیں پہچانا، وہ وہاں بھی حق سے اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، راستہ اس کا غلط ہے۔ سامعین کرام، وہ خوش فہمیاں جو ہیں وہ نکال لیں، یہاں حق کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اہل حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے راستے پر چل پڑو، واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے راستے پر چل رہا ہے اس کے راستے پر تم بھی چلنا شروع کر دو، قرآن کی آیت ہے۔ حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اہل حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم تو نہ حق کے طالب ہیں نہ اہل حق کے طالب ہیں، ہم تو سیم و زر کے طالب ہیں، سونا چاندی، بیوی بچے مال دولت، بس یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہوں تو خوش ہے، نہ ہوں تو نہ خوش، بھئی کاروبار میں بڑا مندہ جا رہا ہے، بڑا نقصان ہے، یہ ہے وہ ہے، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تو احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، رسول کی ذات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ سامعین کرام، رسول کی ذات کا وجود ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جتا رہے ہیں، دیکھو یہ میں نے آپ کو نعمت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرو، اس کا جواب دو، جیسے کہ میں نے آپ کو آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جبکہ میں نے بھجوایا ان میں رسول جو کہ ان کی جنس سے ہے، من انفسہم۔ سامعین کرام، اس وقت میں اور آپ جس معاشرے میں یا جس وقت ان آیت پر ہم بات کر رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو رسول کو خیال نہیں کرتے کہ رسول ہم میں اب بھی موجود ہیں، بلکہ ایک گروپ ایسا بن گیا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ تصور کرتے ہیں، مردہ تصور کرتے ہیں اور اس پر جھگڑے کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں نہ کہو، کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے، میں اس اختلافات کی اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے، تمام مخلوق کے لیے جو کہ قیامت تک ہوگی اس وقت تک کے لیے رسول ہیں،
رہتی دنیا تک کے لیے ان کی نبوت جاری ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں رسول موجود ہیں، وفیکم رسول، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ بہرحال رسول یہ تو ہم مانتے ہیں کہ روح جو ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتی، فوت نہیں ہوتی، اور یہ تو بالکل عام مسئلہ ہے کہ روح کو تو موت نہیں ہے ہی نہیں۔ مسلمان تو ایک طرف رہے، کافروں کی روح بھی مرتی نہیں ہے۔ اگر کافروں کی روح کو ہم مردہ تصور کر لیں تو عذاب قبر کا کیا مطلب ہے؟ عذاب قبر میں جو مردہ مبتلا ہوتا ہے تو اس میں روح ہوتی ہے، یعاد الیہ، اس کو واپس زندہ کر دیا جاتا ہے۔ روح جب یہاں سے نکلتی ہے رب کے پاس جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ روح کو واپس کر دیتا ہے۔ تو روح کو تو موت نہیں ہے، اس میں یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، صرف جسم کی بات ہے۔ تو جسم کی تو کوئی ہم بات ہی نہیں کر رہے، جسم ہے یا نہیں ہے، روح تو ہے، اور روح کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ اسپیس اور ٹائم نہیں ہے۔ جو عالم روحانیات ہے اس کے لیے کوئی اسپیس اور ٹائم نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح یہاں ہے وہاں نہیں ہے۔ بہرحال وہ ہماری پہنچ سے باہر باتیں ہیں، لیکن یہ بھی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ عالم روحانیات میں اسپیس اور ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو موجود ہے اپنے تمام فیوز و برکات کے ساتھ۔ ہر دل مومن جو ہے وہ اس کا سینہ جو ہے، دل مومن اس کا سینہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ یہ تو عاشقان رسول بس رہے ہیں۔ بظاہر آپ محمد جی رہتے ہیں مدینے میں، بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ آپ ٹھیک ہے مدینے میں رہتے ہیں، آپ کا خاکی جسم تو مدینے میں ہے، لیکن روح تو ہمارے سینے میں ہے۔ بباطن آپ محمد جی رہتے ہیں مدینے میں، بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آج بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اور سامعین کرام یہ پھر ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جس پہ عام ایسی محفل میں بات کرنی مناسب نہیں ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بس اس کو یعنی وہ کافی ہے، باقی جو تفصیلات اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر اس کو ذاتی طور پہ دی جا سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب یہ آیت جو ہے اس کا بھی آپ طرز تخاطب دیکھیں اور مجھے اس بات کا جواب دیں، کیا یہ رسول جو ہیں ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے؟ ہمارے لیے بھی ہیں۔ رسول اگر عرب کے لیے تھے تو وہ ہمارے لیے بھی ہیں، بے شک ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہم میں سے ہیں، انسان ہیں، ہم میں سے ہیں، من انفسہم۔ اب جو ان کا کام ہے، جو آگے مضمون آ رہا ہے سامعین کرام، اس وقت تو تھوڑا سا ٹائم میرے پاس کم ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے کہ ان کے کام کیا ہیں، ان کے کرنے کے کام کیا ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کے فرائض کیا ہیں۔ یہاں میں صرف اتنا یہ بیان کر دوں کہ جاتے جاتے کہ یہ رسول کی جو ڈیوٹی ہے یہ پھر امت کی ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی جو ہے العلماء جو خاص علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ تو یہ ڈیوٹی جو ہے، جو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں بیان ہوں گی، یہ ڈیوٹیاں اب جو ہیں یہ ان نائبین پیغمبر کی ہیں، نائبین رسول کی ہیں، جو کہ العلماء ہیں، الف لام، جو کہ علماء ربانین ہیں، اللہ والے جو ہیں، یہ پھر ان کی ڈیوٹی بن جاتی ہے۔
اور کیا ڈیوٹیاں ہیں اس پر اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔